بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جس دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ وہ عرب سے نکل کر کے عجم اور جس مقصد کے لیے وہ آیا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دیا جائے، اس مقصد کے لیے یہ دین نازل کیا گیا۔ اب اس کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن جس طرح ہمارے اس دین کا ہر معاملہ ہی انوکھا ہے، اس دین کی ابتدا ایک انوکھے انداز سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہر مقام پر اپنی مدد کا اظہار فرماتے ہیں، لہٰذا اب بھی بظاہر یہ دین عرب سے عجم اور عجم سے مشرق مغرب شمال جنوب کو پھیلنے والا ہے، لیکن اس کی ابتدا بھی ایک ایسے واقعے سے ہوتی ہے بظاہر جس واقعے کو دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا شخص وہ حضور سے کہتے پھرتے ہیں، کیا ہم حق پر اور یہ باطل پر نہیں؟ کیا ہمارے ساتھ حقیقی خدا نہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ تو دیکھیے یہ کیا واقعہ ہے۔ تاریخ اسلامی میں اسے صلح حدیبیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی صلح حدیبیہ کہ جس میں کچھ ایسی شقیں لکھی جاتی ہیں کہ جس شقوں میں ایسی ناگوار باتیں ہیں جو بظاہر فاتح مفتوح سے لکھواتا ہے، لیکن جب یہ شقیں طے ہو جاتی ہیں وہی الہی اعلان کرتی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تو آپ کو بہت بڑی فتح دے دی، بہت بڑی فتح۔ یہ فتح کیسے ملی ہے؟ صلح حدیبیہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 13 سالہ مکہ میں دعوت توحید دے رہے ہیں اور 7 سال مدینہ طیبہ میں ہو چکے ہیں۔ تقریباً 20 سالہ دور گزر چکا ہے۔ اس 20 سالہ دور میں ابھی تک 1400 صحابہ تیار ہوتے ہیں، 1400 صحابہ، اگرچہ ان میں جو شہید بھی ہیں لیکن اکٹھا گروہ جو حضور کے ساتھ ہے یہ 1400 صحابہ پر مشتمل ہے۔ لیکن اس صلح حدیبیہ میں جو بظاہر بڑی مشکلوں کا باعث بنتا ہے، جس میں ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ دل دہل جاتے ہیں، وہ شقیں ابھی خشک ہی نہیں ہوتیں۔ سہیل بن عمرو کے لڑکے جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ کس زخمی حالت میں تشریف لاتے ہیں، قریش کا ظلم و ستم سہتے ہوئے آتے ہیں، لیکن ابھی معاہدہ لکھا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام معاہدے کی پاسداری فرماتے ہوئے ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ بچہ فریاد کرتا ہے، میں مسلمان ہوں، آپ مجھے کافروں کے حوالے نہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں انتظار کرو اور جاؤ۔ آپ مدینہ جاتے ہیں تو بصیر صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔ قریش 2 آدمی بھیج کر کے بلاتے ہیں، آپ انہیں بھی حوالے کر دیتے ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ مجھے کفار کے حوالے نہ کریں۔ آخر وہ بھاگ کر کے ساحل سمندر پر مقیم ہو جاتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اگر بظاہر دیکھا جائے تو مسلمان بڑے دبے ہوئے ہیں، کفار کی ہر بات مان رہے ہیں، لیکن اس میں حکمتیں کیا کیا ہیں؟ حکمتوں میں سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ پھر جب حضور مکہ تشریف لے جاتے ہیں تو 20 سالہ محنت ایک طرف، اور یہ محنت جس نے بہت تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ اسلام کا تعارف کروایا۔ صلح حدیبیہ سے کفار اور مسلمین کی اندر جو برف تھی وہ پگھل گئی، جدائی ختم ہوتی ہے، آنا جانا شروع ہوتا ہے، باہم ملاقاتیں ہوتی ہیں،
کفار قریش اسلام کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا شخص اپنے احباب سے کہتے ہیں ہم خواہ مخواہ اس دین سے اتنا دور تھے، دیکھو یہ تو کتنا پیارا دین ہے، یہ ہمیں کیا کیا نہیں سکھا رہا۔ بہت مختصر ترین وقت میں جب رحمت عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں تو 20 سالہ محنت ایک طرف، صلح حدیبیہ کے بعد 10,000 قدوسیوں کا لشکر جرار آپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہی اعلان مخفی تھا کس میں؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا میں۔ اور اسی میں قریش نے جب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا کہ آپ جا کر کے بات کریں، حضور سے گفت و شنید کریں، انہوں نے آ کر کے حالات دیکھ کر کے واپس جا کے جو نقشہ کھینچا ہے، کتب سیرت نے عجیب گلدستہ پیش کیا ہے۔ واپس جا کے اپنی قوم سے کہتے ہیں کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ وہ ایسے دیوانے ہیں۔ حضور مسکراتے ہیں تو وہ مسکراتے ہیں، حضور کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آئیں تو وہ رو پڑتے ہیں، حضور تھوکتے ہیں، تھوک زمین کو نہیں پہنچتا کہ صحابہ کے ہاتھ لگے ہوتے ہیں، حضور وضو کرتے ہیں، صحابہ وضو کا پانی زمین تک نہیں پہنچنے دیتے۔ ارے کیسی قوم کے ساتھ تم لڑائی کو جا رہے ہو جو ان کے ایک ایک بال کو تقسیم کرنے کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں، جو ان کا ایک ایک ناخن آپس میں بانٹتے ہیں، اس کے لیے اس نبی سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو؟ بخدا میں عرب و عجم کے شہنشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جو بات میں نے اس رحمت عالم کے ہاں دیکھی وہ کہیں بھی نہیں دیکھی۔ مشرکین کو یہ سخت ناگوار گزرتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی تو مسحور ہو گیا ہے، اس پر بھی سحر ہو گیا ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ان کے گن گانے چل پڑا ہے۔ بہرحال صلح حدیبیہ جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز تھی، لیکن وہ معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال تک یہ معاہدہ رہے گا، کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اس سال مسلمان عمرے کے بغیر مکہ سے واپس چلے جائیں گے، آئندہ اس شرط پر ہوں گے کہ حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ کوئی ہتھیار پاس نہیں ہوگا۔ آج سے لے کر آئندہ 10 سال تک آپس میں گفت و شنید رہے گی، امن رہے گا۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر کے مکہ جائے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا ہوگا، اور مسلمانوں میں کوئی بخوشی واپس مکہ آتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے، کیونکہ پتہ تھا کون آئے گا۔ تمام قبائل آزاد ہیں کہ پیغمبر اسلام کے حلیف بنے یا قریش کے، اس سے کسی کو مجبور نہ کیا جائے گا۔ تاہم ڈاکٹر حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں سب سے بڑی جو حقیقی فتح مسلمانوں کو ایک اور حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ پہلا موقع تھا جب قریش نے صحابہ اور حضور کو اپنا مد مقابل سمجھا اور ان کو اس لائق سمجھا کہ ان سے معاہدہ کیا جائے، وگرنہ اس سے پہلے تک وہ ان کو کسی اہمیت اور کسی بھی معاملے میں اپنا شریک کار سمجھنے کو ہرگز تیار نہیں تھے۔ بظاہر یہ بہت بڑی فتح تھی کہ جس میں قریش نے مانا کہ آج ہم اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ معاملات طے کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی فتح دی مسلمانوں کو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے آئے واپس۔ یہاں ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے، صحابہ میں کسی کا دل نہیں کر رہا کہ حلق کروائے، سب پریشان بیٹھے ہیں۔ ام سلمہ، میں پھر عرض کروں اسلام نے عورت کو بڑی عزت دی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حضور پوچھتے ہیں کہ یہ صحابہ کیوں نہیں حلق کرا رہے؟ وہ مشورہ دیتی ہیں کہ یہ پریشان ہو گئے ہیں، بے چین ہیں، یوں کریں سب سے پہلے آپ حلق کروائیں، جب آپ کو حلق کرتا ہوا دیکھیں گے پھر نہیں رہ سکیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے حلق کروایا۔ جب آپ نے حلق کروایا تو پھر صحابہ پھر کیسے رہ سکتے؟